وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے اندر غور کیا کرو، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ تم اوروں کو دیکھتے رہتے ہو اور اوروں کو عیب ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ خوبصورت زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفو کر لے۔ پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے صفات ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے اتنی کبھی بھی نہیں، اتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے، تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے۔ اور یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی، اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے۔ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں۔ آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا، 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی، اس کی وجہ سے۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے۔ یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور عزرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں۔ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا۔ قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے اہل ایمان ہوں، اہل اسلام ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ نے مجھے بہت دفعہ دنیا پھرائی اور ہر گھر گھاٹ کا پانی پیا۔ اس وقت فرسٹ ورلڈ کے مسائل اور ہیں، سیکنڈ ورلڈ کے اور ہیں، تھرڈ ورلڈ کے اور ہیں، لیکن مشکلات میں سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کسی کے پاس آ گیا ہے تو وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، بہت بڑا گھر ہوگا اور بہت بڑا کاروبار ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے اور دنیا کے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگی یہاں ہے، یہاں اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ خوبصورت زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ خاص طور پر سب سے کہہ رہا ہے، ایمان والے بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی، کبھی اپنے اندر غور کیا کرو، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ تم اوروں کو دیکھتے رہتے ہو اور اوروں کو عیب ڈھونڈتے رہتے ہو، کہا یہاں دیکھا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسا شاعر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں۔ وہ مثال دیتے ہیں، پھول کو کہہ رہے ہیں کہ تو بلبل کے ٹوٹے ہوئے دل اور بلبل کے پھٹے ہوئے دل کی تو فکر تجھے ہے، تجھے اپنی فکر کیوں نہیں کہ تیرے تو اپنے 100 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو پہلے ان ٹکڑوں کو تو سی لے، پھر تو بلبل کے دل کو بھی دیکھ لینا۔ تو یہ خوبصورت تعبیر ہے کہ لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اپنے عیب دیکھو۔ یہ ایک بات ہے۔ پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے صفات ہوتی ہیں، کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ گدھے کو نور کا ہیرا تاج پہنا دو تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں تو برمنگھم میں ہم نے ایک گھر لیا تھا، وہاں وہ ایوین گھر ہوتے ہیں، کرائے پہ ملتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو گھر کا مالک آ گیا ہمیں سی آف کرنے کے لیے۔ تو بہت قیمتی گاڑی تھی اس کی، جیپ تھی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی اور نام بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بہت خوبصورت اور لگتا تھا کہ مہنگی گاڑی ہے۔ تو فرنٹ سیٹ پہ کتا بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں بیوی کو خامند نہیں ملتا، خامند کو بیوی نہیں ملتی، اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ کو اولاد نہیں ملتے، بھائیوں کو بہنیں نہیں ملتی، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ تو وہ کتا آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ مزے میں تھا۔ تو اب اس بڑی جیپ میں بیٹھ کے، جسے کتا بڑا نہیں بن سکتا، یہ انسان بھی بڑا نہیں بن سکتا۔ انسان کی بڑائی ہے اللہ کی مانے اور اس کے محبوب کی مانے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو اچھے عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والا ہو،
تو ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور کون کہہ رہا؟ اللہ۔ ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم، جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے، اتنی کبھی بھی نہیں ہے۔ جتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں، ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکہ لگاتے ہیں، آپ موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھے ضعیف اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد آتی، کہتی اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت دے دو، ہم سائن کرتے ہیں۔ تو اولاد سائن کر کے دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ آنا پڑے گا۔ دوسرا، یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی کو بہار بنا دے گی، گلاب کا پھول بنا دے گی۔ کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا پڑتا ہے۔ میں خاندانی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بچپن سے ذمہ دارہ ہوتا دیکھا، خود بھی کیا۔ زمین کو پہلے ہل چلاتے ہیں، زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں چلاتے، پہلے پانی لگاتے ہیں، پانی کے بعد وہ نرم ہو جاتی، اس کو روڑی کہتے ہیں ہماری زبان۔ پھر اس کے اوپر ہل چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور چلتے ہیں، اور ماریں کھاتی ہے لوہے کی، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو مرضی اگا لو، کپاس اگا لو، گنا اگا لو، گندم اگا لو، مکی اگا لو، آلو اگا لو، یہی بڑی فصلیں ہیں ہمارے ملک میں۔ اور باغ لگا لو، آم کا، مالٹے کا، کنو کا، انار کا، امرود کا، یہ سارے ہمارے ہاں ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو جو مرضی اگا لو، لیکن اگر وہ سخت ہے تو اس میں بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو گے نا، نہیں نکلے گا۔ ایک متقی پرہیزگار جنید بغدادی جیسا وہ اپنے ہاتھوں میں مٹھی لے کر ایسے بیج گرائے، نہیں اگے گا۔ اور ایک ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والا، وہ زمین کو پانی لگا کر، ہل چلا کر، نرم کر کے مٹھی پھینکے گا، اللہ دانہ دانہ اگا دے گا۔ تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے،
تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، اور وہ ہے نرمی. نرم ہونا پڑے گا، نرم ہونا پڑے گا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے. میں اللہ کے احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں. اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے. 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا. میں اپنی وجہ سے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس سے ٹکر لے رہا ہوں. اللہ نے مجھے اس سے ساری زندگی بچایا. ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا. اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. آپ کا چہرہ ایسے غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، پی جاتے تھے. نہ کر لبوں کو سی، زخم بے زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آگے قدم پڑا ہے جا، سینے پہ تیر کھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو غصہ آنا کھوتوں نہیں غصہ آ جاندہ ٹیٹنے ماردہ. غصہ آنا فطری چیز ہے. پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے. اور یہ چیز پانی ہے. یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی، اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ پہ آئی. اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں قرآن میں. ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر. اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں. لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے، ایسا کسی جگہ بھی نہیں جتایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے، لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتے ہیں. ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگنا، انسانوں سے نہیں. ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے، ایاک، صرف تیری عبادت، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا. اتنی جہالت ہے، قرآن سے نادانی. کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو. نماز سے مدد مانگی جاتی ہے. اللہ کہہ رہا نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے، اپنے رب کی بہت بڑی مہربان. یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں نا، یہ جائے شمال میں، یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دوں
یہ جائے مشرق مغرب میں، یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ